السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے شاعری میں سے آج ہمارا تیسرا شاعر جس کا نام عمر بن کلثوم ہے اور اس کی جو اشعار شامل نصاب ہیں اس کا عنوان ہے فخر و حماسہ۔ فخر اور بہادری کے کارناموں کے بارے میں، دلیری کے بارے میں شاعر نے جو گفتگو کی ہے وہ ہم آج دیکھیں گے۔ شاعر کا تعارف ہے عمر بن کلثوم، جو کہ قبیلہ تغلب کے سرداروں میں سے تھا۔ سادات، سید کی جمع سادات، سرداروں میں سے تھا۔ جزیرہ عرب میں اور نجد میں اس نے پرورش پائی، پھر عراق اور شام چلا گیا اور اپنی قوم کی اس نے بچپن میں یعنی چھوٹی عمر میں اس نے اپنے قوم کی سرداری کی۔ عاشا طویلاً، لمبی عمر پائی، لیکن شاعر یہ بہت کم گو شاعر تھا، یعنی اس کی بہت کم شاعری ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کی شاعری کا مشہور حصہ اس کا معلقہ ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ تغلب نے اس کے معلقے کو، ابن کلثوم کا جو معلقہ تھا، اس کو اپنا جنگی ترانہ بنایا۔ ملحمہ کہتے ہیں جنگی ترانے کو، اپنا جنگی ترانہ بنایا ہوا تھا جس کو وہ کثرت سے گایا کرتے تھے، اس کو گاتے رہتے تھے ہر جگہ جا کے۔ اس کو انہوں نے اپنا ایک بنا لیا تھا اپنے، کیونکہ اس میں اس کے بہادری اور فخر کے کارنامے انہوں نے عمر بن کلثوم نے بتائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس ضمن میں اس نے یہ لکھا تھا۔ واقعہ کیا ہے اس کے بارے میں یہاں تعارف دیا گیا ہے کہ عمر بن کلثوم خودداری اور عزت نفس میں بہت مشہور تھا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ عمر بن ہند، شاعر کا نام عمر بن کلثوم ہے لیکن یہاں بات اب یہاں ہو رہی ہے عمر بن ہند، جو کہ بادشاہ تھا ہیرا کا، ہیرا علاقے کا نام ہے، ہیرا کا بادشاہ تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ عمر بن کلثوم کی خودداری کو نقصان پہنچائے۔ اس نے عمر بن کلثوم کی خودداری کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس نے کہا ایک دن اپنے درباریوں سے، جلساء ساتھ بیٹھنے والے، من کون ہے عربوں میں سے انکار کرے گی اس کی ماں یہ کہ وہ خدمت کرے میری ماں کی، کہ جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے انکار کرے۔ عربوں میں ایسا کون شخص ہے جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے انکار کرے؟ تو بعض حاضرین نے کہا لیلا تغلبیہ، جو کہ عمر بن کلثوم کی والدہ ہے، وہ آپ کی ماں کی خدمت کرنے سے انکار کر دے گی۔ فارسل الملک، تو بادشاہ نے بھیجی، دعوت عمر بن کلثوم کو، وطلب منہ ان یحضر معہ والدتہ، اور اس نے چاہا کہ وہ لائے ساتھ اپنی والدہ کو بھی۔ بادشاہ نے عمر بن کلثوم کو، یعنی عمر بن ہند نے عمر بن کلثوم کو دعوت دی اور اس سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ام الملک، بادشاہ کی ماں، حاولت، اس نے کوشش کی کہ وہ اس زائرہ یعنی جو مہمان آئی ہوئی تھی عمر بن کلثوم کی ماں، اس کو ذلیل کرے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے اسے حکم دیا کہ وہ کوئی چیز لے کر آئے، یعنی کسی چیز کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عمر بن کلثوم کی ماں کو پیش کرنے کا حکم دیا، کوئی پلیٹ کھا کے، ہاتنی حاضی طاولہ، کہ لاؤ یہ پلیٹ مجھے دو۔ فصاحت و امراہ، تو وہ اس نے چیخ کر کہا ہائے یا عمر، اپنے بیٹے کو پکارا۔ وسارا عمرو بن کلثوم، اور بھڑک اٹھا عمرو بن کلثوم، غصے میں آ گیا۔ وستاللہ سیفہ، اپنی تلوار کو سونتا اور عمر بن ہند بادشاہ کو اس نے قتل کر دیا۔ یعنی اتنی زیادہ خودداری تھی کہ اس کے بادشاہ کی ماں نے جب اس کی ماں کو کہا کہ بادشاہ نے اس کی ماں کو کہا کہ میری خدمت کرو، یعنی مجھے یہ چیز پکڑا دو، تو اس نے اس کو بھی اپنی ذلت سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ ہائے میرے بیٹے، مجھے کیا ہو گیا، میرے پہ یہ وقت آ گیا کہ مجھ سے اس نے کام مانگا۔ تو عمر بن ہند کو عمر بن کلثوم نے اپنی اس تلوار سونت کے عمر بن ہند کو قتل کر دیا۔ اتنی سی بات پڑی اور عمر بن کلثوم چلا گیا اپنی ماں کے ساتھ اپنی قوم کے پاس۔ پھر وہاں جا کر اس نے اپنا معلقہ نظم کیا اس موقع کی مناسبت سے، اور ہم نے چنی ہے اس میں سے یہ عبارت ہم نے اسی معلقے سے چنی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی
کہ شاعر بہت زیادہ خوددار ہے، عزت نفس اس کی بہت زیادہ ہے، اور اس نے جو اشعار کے وہ بھی فخر اور دلیری اور بہادری کے کارناموں کے بارے میں کہا۔ جی شاعر کہتا ہے ورثنا ہم وارث ہو گئے، ورثنا ہم وارث ہو گئے، ہم نے وراثت پائی المجدہ بزرگی، قد علمت جان چکا ہے معدن قبیلہ معد، ہم نے بزرگی ورثے میں پائی ہے، قبیلہ معد یہ جان چکا ہے۔ ورثنا ہم نے ورثے میں پائی ہے المجدہ بزرگی، قد علمت جان چکا ہے معدن قبیلہ معد، نطاعنو نطاعنو ہم نیزہ زنی کرتے ہیں، نطاعنو ہم نیزہ زنی کرتے ہیں دونہ اس کی خاطر، یعنی اس بزرگی کی حفاظت کی خاطر ہم نیزہ زنی کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ واضح ہو جاتی ہے، ہم نے بزرگی ورثے میں پائی ہے، ہم نے بزرگی ورثے میں پائی ہے، قبیلہ معد یہ جان چکا ہے، ہم اس کی خاطر نیزہ زنی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ واضح ہو جاتی ہے۔ شاعر نطاعنو ہم نیزہ زنی کرتے ہیں، ما تراخا جب فاصلے پر ہوں، ناسو لوگ عنا ہم سے، ہم لوگوں پر نیزہ زنی کرتے ہیں جب لوگ ہم سے فاصلے پر ہوں، وندربو اور ہم مارتے ہیں بالسیوفی تلواروں کے ساتھ، اذا غشینا جب ہمیں گھیر لیا جائے، اور ہم تلواروں سے مارتے ہیں جب ہمیں گھیر لیا جائے، الا خبردار سن لو، لا یعلم نہ جانے الاقوام قومیں، انا یہ کہ ہم قد اضعنا کمزور ہو گئے ہیں، وانا قد ونینا اور یہ کہ ہم سست پڑ گئے ہیں، خبردار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہو گئے اور ہم سست پڑ گئے ہیں، الا لا یجہلن احد علینا اور خبردار سن لو نہ جہالت کر بیٹھے احد کوئی ایک علینا ہم پر، فنجہل پس ہم جاہل ہو جائیں، فوقا اوپر جاہلی جہالت سے الجاہلینا جاہلوں کی، تو ہم جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جاہل بن جائیں گے۔ اذا بلغ الفطام لنا، اذا جب بالغ پہنچ جاتا ہے الفطامہ کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو، لنا ہمارا صبیون کوئی بچہ، جب پہنچ جاتا ہے دودھ چھڑانے کی عمر کو ہمارا کوئی بچہ، تخرو تو گر پڑتے ہیں لہو اس کے سامنے، الجبابر جابر لوگ، ساجدینہ سجدے میں، تو جابر لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، جب ہمارا کوئی بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو جابر لوگ بھی اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ورثنا المجدہ ہم نے بزرگی تو ورثے میں پائی ہے، قد علمت معدن یہ قبیلہ معد جان چکا ہے، قبیلہ معد نے اس بات کو جان لیا ہے کہ ہم نے بزرگی ورثے میں پائی ہے۔ ورثے میں پانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی چیز ورثے میں ملتی ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھوکے شودوں والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک ڈیسنسی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اب سے عظیم نہیں بڑے، ہمارے تو باپ دادا سے ہی عظمت ہمارے اندر چلتی آ رہی ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اب آگے عظیم لوگ ہوئے ہیں، اب ہم نے عظمت حاصل کر لی ہے، اب ہم بزرگی میں آ گئے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بزرگی وراثت میں پائی ہے کہ ہم بھی بزرگ رہے، ہم بھی عظیم رہے، ہمارے باپ دادا بھی عظیم تھے، ان کے باپ دادا بھی عظیم تھے، تو ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب آ کے ہم نے شوخیاں مارنی شروع کر دی ہیں، بلکہ بزرگی تو ہماری وراثت کا حصہ ہے، اور قبیلہ معد جس کے ساتھ ہم جس پر حملہ ور ہوئے وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جان چکا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی خاطر نیزہ زنی کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بیٹے بولنا نہیں، آپ اتنا پڑھو، ہم اس کی خاطر نیزہ زنی کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات واضح، یعنی ہم اپنی بزرگی کو، اپنی عظمت کو واضح کرنا جانتے ہیں،
اگر کوئی سیدھی انگلیوں سے گھی نظر نہ آتا ہو تو ہم ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالتے ہیں. مطلب کہنے کا کہ ہم لوگوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, ہم ان پر نیزہ زنی کر دیتے ہیں. اگر کوئی ہماری بزرگی کو نہ مان رہا ہو, ہم اپنی عظمت دکھانے کی خاطر اپنی عزت و ناموس کے لیے ڈٹ جاتے ہیں اور ہم مقابلہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ, اور ہم اپنی عزت کا سکہ قائم کرنا جانتے ہیں. ہم اپنی عزت کو حاصل کرنے کی خاطر, ہم اپنی عزت کو ثابت کرنے کی خاطر جنگ سے بھی نہیں گھبراتے. ہم اپنے دشمن کے نیچے نہیں لگتے بلکہ ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اتنی ہمارے اندر بزرگی پائی جاتی ہے. یہ اپنے قبیلے پر فخر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ اوپر بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی وجہ سے, کہ اس کی ماں نے اس کو پکارا تھا اپنی عزت کی خاطر, تو اس نے بادشاہ کو ہی قتل کر ڈالا تھا اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے, کہ کوئی ہمیں کیوں کام کہے, ہم تو خود بادشاہوں سے بڑھ کے بادشاہ ہیں, ہم قبیلے کے سردار ہیں. پھر کہتا ہے ہم نیزہ زنی کرتے ہیں ما تراخ الناس عنا, جب لوگ ہم سے فاصلے پر ہوتے ہیں. وَنَضْرِبُ بِالسُّيُوفِ إِذَا غُشِّينَا, اور جب ہمیں گھیر لیا جائے پھر ہم تلواروں سے ان کی گردنیں مارتے ہیں, لوگوں کی گردنیں مارتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں مصیبتوں کا, ہمیں علام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا آتا ہے. اگر دشمن ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں. ہمارا طریقہ کیا ہے لڑنے کا, کہ جب لوگ ہم سے فاصلے پر ہوتے ہیں, ہم سے دور ہوتے ہیں, ہم نیزہ زنی, ہم دور سے ہی ان پر نیزہ زنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے قریب نہ آ سکے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کے نرغے میں آ جائیں, ہمارے قریب لوگ آ جائیں, ہمیں گھیر لیا جائے, تو پھر ہم اپنے نیزے چھوڑتے ہیں اور تلواریں پکڑ لیتے ہیں اور تلواروں کے ساتھ لوگوں کی گردنیں قلم کر دیتے ہیں. تو ہم اس طرح سے اپنی دھاک دشمن پر بٹھاتے ہیں. ہم ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اگر ہم دور ہوں لوگوں سے اور لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہوں تو ہم ان کو نیزہ زنی کر کر کے ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہیں, اور اگر وہ ہمارے قریب آنا شروع کر دیں, محاصرے میں ہو جائے, محاصرے میں آ جائیں, تو پھر ہم نزدیک سے ان پر وار کرتے ہیں, اور نزدیک سے وار کر کر کے تلواروں کے ذریعے ہم ان کی کھوپڑیاں ان کے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں, ہم اپنی عظمت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ خبردار سن لو, لا یعلم الاقوام, نہ جانے لوگ کہ ہم تضعنا, ہم کمزور پڑ گئے ہیں, وانا قد ونینا, اور یہ کہ ہم سست پڑ گئے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے, لوگ ہمیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں یا ہم سست پڑ گئے ہیں. وہ کہتا ہے, شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہمیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم ان پر حملہ کرنے سے غافل ہو گئے ہیں, اگر ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے, کسی پر حملہ آور نہیں ہو رہے, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے غافل ہیں یا ہم ان سے شکست کھانے والے ہیں. ہم بالکل بھی شکست کھانے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم آمنے سامنے ہو کر بڑھ چڑھ کر مقابلہ کریں گے. جب کوئی ہمارے سامنے آ جائے, ہم کبھی میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے, ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے, بلکہ ہم سامنے ہو کر ان کا پوری جانفشانی سے اپنی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اگر ہم مقابلہ اگر نہیں کر رہے تو یہ لوگ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے. نہ ہم سست پڑے ہیں اور نہ ہم کمزور پڑے ہیں, ہمیں ایسا نہ سمجھا جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ خبردار سن لو, کوئی شخص ہمیں یہ کمزور سمجھ کر اور ہمیں سست سمجھ کر ہمارے ساتھ لڑنے کی جہالت نہ کر بیٹھے. کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم سستی کا شکار ہیں, بلکہ جہالت نہ ہم سے کر بیٹھے, یعنی ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے حملے سے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہو جائے. تو کہتا ہے اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا, کوئی ہم سے مقابلہ کرنا چاہے گا, تو ہم جاہلوں کے مقابلے سے بڑھ کر جاہل بن جائیں گے. یعنی ہم ناواقف, کوئی لوگ ہم سے ناواقف ہو کر ہمیں چھیڑے نہ, ہمیں چھیڑے نہ, ہمیں اپنی طرف مقابلے کی دعوت نہ دیں, ورنہ ہم ان کے چھیڑنے سے زیادہ بڑھ کر ان پر حملہ آور ہوں گے اور ہم ان کو شکست دکھا کر رہیں گے.
اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب کوئی پہنچ جاتا ہے دودھ چھڑانے کی عمر کو ہمارا کوئی بچہ، تو تخر لہ الجبابر ساجدینا، تو بڑے بڑے جابر لوگ بھی اس کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچہ دودھ چھڑانے کی عمر کیا ہے؟ 2 سال، کہ جب ہمارا کوئی بچہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے، جب ہمارا کوئی بچہ ایک جملہ بولنا سیکھ لیتا ہے، 2 سال کا بچہ جملہ بولنے لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ابھی اتنی سی عمر ہوتی ہے، ہمارے قبیلے کا وہ بچہ بھی بڑے بڑے جو جابر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جابر جو سردار ہوتے ہیں قبیلوں کے، وہ بھی ہمارے اس بچے کے سامنے، اس 2 سال کے بچے کے سامنے اپنا سر ٹیک دیتے ہیں اور اپنی شکست کا اظہار کر دیتے ہیں اور خود کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ہم ایسے عظیم لوگ ہیں، ہم ایسے جنگجو لوگ ہیں، ایسے بہادر لوگ ہیں کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، ابھی وہ بچہ جس نے ابھی صرف بولنے کا آغاز ہی کیا ہے، جس نے ابھی اپنے پیروں پر چلنا سیکھا ہے، ابھی وہ جنگ کرنے کی کیفیت میں بھی نہیں آیا، اس کے سامنے بھی بہت بڑے بڑے جابر لوگ بھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیتے ہیں، یعنی اپنی شکست کا اظہار کر دیتے ہیں، اس کے سامنے خود نیچے ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ ہمارا ان سے بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مقابلے پر آنا چاہتا ہے، تو وہ یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ ہمارا بچہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ خود بخود اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھی اور اس پر جو آپ نے اس کا واقعہ دیکھا وہ اس کو واضح کرتا ہے کہ لوگ اس طرح کے اشعار پڑھ پڑھ کے اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر فخر کیا کرتے تھے، اپنی بہادری کے قصے بتایا کرتے تھے، ہر وقت گاتے رہتے تھے، اس کو اپنا ترانہ بنا رکھا تھا انہوں نے کہ ہمارا تو شاعر اتنا بڑا تھا کہ اس نے تو اپنی ماں کی خاطر بادشاہ کو ہی قتل کر ڈالا، اس کی ماں کو بھی نہیں بلکہ اس کے بیٹے کو، بادشاہ کو ہی اس نے قتل کر ڈالا جو کہ پورے قوم کا بادشاہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ شاعر، ہم نے شاعری دیکھی اس کی، یہ ہماری شاعری تھی، اس میں فخر اور حماسہ یعنی بہادری اور دلیری کے بارے میں۔ شاعر کا نام تھا عمرو بن کلثوم، اور اس شاعر کے بارے میں ایک بات ہم نے بھی دیکھی کہ یہ صاحب معلقہ بھی ہے، صاحب معلقات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور کم وہ شاعر اس کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت کم شاعری ہم تک پہنچی ہے، اور زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی شاعری جو ہم تک آئی ہے وہ صرف اس کا معلقہ ہی ہے، یہ جو ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے اتنا عمدہ لکھا تھا اور اس میں اتنی فخر اور دلیری اور بہادری کی باتیں تھی کہ اپنی عمدگی کی وجہ سے اس کو بیت اللہ کے استار پر لٹکائے جانے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہم اگلا دیکھتے ہیں، شاعر کا نام ہے نابغہ زبیانی۔ نابغہ زبیانی کے اشعار، جی نابغہ زبیانی ہے، نابغہ زبیانی شاعر کا لقب ہے، اصل نام اس کا یہ نہیں ہے، اور نابغہ زبیانی لام جو ہے وہ بائے کے لیے، اور یہ تأملات فی الحیات، زندگی کے بارے میں غور و فکر یہ اس نے جو کیا ہے، جو شاعر نے جس طرح زندگی کو دیکھا ہے اس کے نزدیک زندگی کیا ہے۔ شاعر کا نام ہے زیاد بن معاویہ، شاعر کا یہ اس کا لقب ہے، اور شاعر کا نام ہے زیاد بن معاویہ، اس کی کنیت ابو امامہ ہے، اور جاہلیت کے جو سرکردہ شعراء ہیں ان میں سے ایک ہے، فہول شعراء، سرکردہ شعراء، بڑے بڑے شعراء دور جاہلی کے، اور وہ قبیلہ زبیان کا شاعر ہے، قبیلہ زبیان کا شاعر ہے۔ اس کو نابغہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شاعری کے ساتھ اچانک، شاعری کے ساتھ ایک دم ظاہر ہوا، اچانک نمودار ہوا، یعنی اس کی شاعری ایک دم سے پختہ ہو کر سامنے آئی اور کثرت سے وہ شاعری کرنے لگا۔ تو نابغہ کا مطلب ہوتا ہے، بوق کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ نکلنا،
تو جیسے پھوٹ کر چشمہ نکلتا ہے ایسے ہی ایک دم پھوٹ کر اس کی شاعری باہر آئی، اس وجہ سے اس کو نابغہ کہا جاتا ہے۔ نابغہ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صحیح سے، میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اور اس کا کیا جگہ تھی، کیا زمانہ تھا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس نے ایک صحرا میں تربیت پائی تھی، اور جوانی میں اس نے ایک دوشیزہ، فتاة دوشیزہ کو کہتے ہیں، جس کا نام معاویہ تھا، اس کے ساتھ عشق کیا تھا۔ یہ ایک جنگ اور سیاست والا آدمی تھا، جنگ اور سیاست والا آدمی تھا، اور ہوشیاری والا تھا، اور بہت ہوشیار شخص تھا، زیرک آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ تعلقات قائم کیے زبیان کے درمیان اور اس کے حلیفوں کے درمیان، یعنی قبیلہ زبیان اور اس کے حلیفوں کے درمیان اس نے تعلقات استوار کیے، اور اپنی قوم کے جو بہادریاں تھیں ان کا چرچا کیا، باشادہ چرچا کیا، بطولاتی قومی، اپنی قوم کی بہادریوں کا ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غسانی جو دربار تھا اس کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق اور رابطہ تھا، غسانی دربار کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق تھا، کانا تھا علا پر سلاطن، تعلق پر وسیقتن، مضبوط، بالبلاد الغسانی، غسانی دربار سے۔ یہ ہیرا کے بادشاہوں سے ملا، اور پھر ان کا درباری شاعر بن گیا، شاعر و بلاتیم، ان کا درباری شاعر بن گیا۔ اور خاص طور پر جو نعمان کا دور تھا، نعمان ابو قابوس، اس کے دور میں ان کا درباری شاعر بن گیا۔ پھر اس کے اور نعمان کے درمیان کوئی ناراضگی پیدا ہوئی، پھر وہ اپنی قوم کی طرف بھاگ کر آ گیا، کوئی ناراضگی ہو گئی، نشاط اس کے درمیان اور نعمان کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی، فہربہ علاقوں میں، جو اپنی قوم کی طرف بھاگ آیا۔ پھر وہ دوبارہ غسان کے آیا دربار میں، اور وہاں آ کر اس نے نعمان سے معذرت کی، ٹھیک ہے، نعمان سے معذرت کی، یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو گیا، اور دوبارہ سے اس کو اپنا دربار کا شاعر بنا لیا، اس کے دربار کا شاعر بن گیا۔ نابغہ جو تھا وہ جزیرہ عرب کے اندر وہ سفر کرتا رہتا تھا، اور وہ سوق اوکاز میں حاضر ہوتا تھا۔ سوق اوکاز ہے، سوق کہتے ہیں منڈیوں کو، عربوں میں منڈیاں لگا کرتی تھی تجارت کی، تو وہاں پر جو مختلف نام ہے ان میں سے ایک نام اوکاز بھی ہے، تو اوکاز کی منڈی میں یہ حاضر ہوتا تھا، اور اس کے لیے چمڑے کا ایک وہ بنایا جاتا تھا، خیمہ نصب کیا جاتا تھا، اور وہاں شاعر اس کے پاس آیا کرتے تھے، اپنے اپنے قصائد پیش کرتے تھے، پھر یہ ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت دیتا تھا۔ یہ وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو کہی کہ اس کو وہاں جج کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور شاعر اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، پھر یہ بتاتا تھا کہ کس کا کلام زیادہ فضیلت والا، یعنی زیادہ افضل ہے، اور کس نے زیادہ اچھا کلام کہا ہے۔ اور اس کی جو شاعری ہے، حسن آغاز کی وجہ سے، جمال رعنائی کی وجہ سے، جزالت لفظی اور قلت تکلف کی وجہ سے مشہور ہے۔ حسن آغاز کی وجہ سے، جمال رونق یعنی رونق کی خوبصورتی، اور جزالت اللفظ اور تکلف کی کمی، یعنی بداہتاً اس کی شاعری ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، اس نے پیشی کر لی نہیں، تکلف کی کمی کی وجہ سے اس کی شاعری ممتاز ہے، نمایاں ہے۔ اس کی موت کی تاریخ بھی نہیں جانی جاتی، یعنی نہیں پتا کہ کب مرا، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پائی اس نے، لیکن کب؟ قبل ان یبعث، پہلے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جاتی، یعنی آپ کی نبوت سے، آپ کی بعثت سے پہلے ہی اس نے وفات پا لی۔ شاعر کہتا ہے صرف 4 اشعار ہے، چپ کرو، شاعر کہتا ہے المرء یأمل ان یعیش، المرء یأمل ان یعیش وطول عیش قد یدلہ تفنی بشاشتہ۔ میں دیکھوں اس کی، میں نے پوری لے لی، ہاں جی پوری ہے، شاعری اس کی پوری ہی ہے۔ المرء یأمل ان یعیش، المرء آدمی، یأمل امید کرتا ہے، ان یعیش کہ وہ
زندگی گزارے، لمبی زندگی گزارے، وہ زندہ رہے۔ آدمی آرزو کرتا ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ حالانکہ طول لمبی عیش زندگی قد کبھی کبھار یا درہ اس کو نقصان دیتی ہے، بطول عیش اور لمبی زندگی قد یا درہ کبھی کبھار اسے نقصان دیتی ہے۔ آدمی آرزو کرتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور لمبی زندگی کبھی کبھار اسے نقصان دیتی ہے۔ تفنا بشاشتہ ختم ہو جاتی ہے اس کی رونق، تر و تازگی، تفنا ختم ہو جاتی ہے بشاشتہ اس کی تر و تازگی، ویبقا اور باقی رہ جاتی ہے بعد حلو العیشی زندگی کی مٹھاس کے، حلوی مٹھاس العیشی زندگی کے، مرو کڑوا پن ہو اس کا، اور زندگی کی مٹھاس کے بعد اس کا کڑوا پن باقی رہ جاتا ہے، اس کی تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی کی مٹھاس کے بعد اس کا کڑوا پن باقی رہ جاتا ہے۔ وَتَخُونُهُ الْأَيَّامُ اور خیانت کرتے ہیں اس کے ساتھ، یوسف وَتَخُونُهُ اور خیانت کرتے ہیں اس کے ساتھ، الْأَيَّامُ دن، حتیٰ یہاں تک کہ لا یرا نہیں وہ دیکھتا، شیئن کوئی چیز، یسرہ جو اسے خوش کرے، اور دن اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں دیکھتا کہ وہ جو اسے خوش کرے۔ کم کتنی ہی شامتن خوش ہونے والے، کم کتنے ہی شامتن خوش ہونے والے ہوں گے بھی مجھ پر، ان اگر ہلکت میں ہلاک ہو جاؤں، کتنے خوش ہونے والے ہوں گے مجھ پر اگر میں ہلاک ہو جاؤں، وقائلین اور کہنے والے ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، یا اس کی خوبی ہے اللہ کے لیے، درہ وہ کتنی خوبیوں والا تھا، اور کہنے والے ہوں گے کہ واہ وہ شخص کتنی خوبیوں والا تھا۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر آپ نے دیکھا اس نے طویل زندگی گزاری، اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے یہ طویل العمر شعراء میں سے تھا، تو شاعر زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، شاعر زندگی سے تنگ آ گیا تھا، تو شاعر کے نزدیک یہ ہے کہ شاعر زندگی شخص یہ آدمی جو ہے وہ آرزو تو کرتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اس کو وہ حرص تو ہوتی ہے، طمع تو ہوتی ہے، اس کو لالچ تو وہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار اس کو یہ لمبی زندگی نقصان بھی دیتی ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ لمبی زندگی اس کو نقصان بھی دیتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آلام آتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے اس کو نمٹنا ہوتا ہے، تو زندگی کی جو اس رونق ہوتی ہے وہ اس کی جو عمر کی، جو اس کی جوانی کی رونق ہوتی ہے، جو تر و تازگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس تر و تازگی کے بعد، اس زندگی کی مٹھاس کے بعد، یعنی اس کی جوانی کے بعد، حلف کو آپ جوانی سے تعبیر کر سکتے ہیں، مور کو بڑھاپے کی سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ زندگی کی جوانی کے بعد پھر اس کا بڑھاپا یعنی اس کا کڑوا پن وہی باقی رہ جاتا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے اس کو ہر چیز میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ہر شخص اس کو ہر شخص کے ساتھ تعلق قائم کرنا اچھا لگتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپنی بھرپور طاقت میں ہوتا ہے، وہ بھرپور جوانی میں ہوتا ہے، اس کے اچھی طبیعت ہوتی ہے، شاش بشاش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب انسان کی زندگی لمبی ہوتی جاتی ہے تو اس لمبی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی اس کی مٹھاس یعنی جوانی ڈھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن جوانی ڈھل کے تو اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان خود کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے بعض اوقات وہ اپنے قابل بھی نہیں رہتا، وہ دوسروں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ دوسرے ہی اس کو اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور وہ اپنی زندگی کی تر و تازگی کھو بیٹھتا ہے، زندگی کا اچھے دن کھو بیٹھتا ہے، اور جوانی کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جوانی دوسری بہار، ان شبابہ، ہاں جی، جوانی کو دوسری بہار کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس طرح بہار میں کے موسم میں پھول کھلتے ہیں اور انسان کو بہار کا موسم دیکھ کے ہر جگہ ہریالی نظر آتی ہے، اچھا لگتا ہے موسم، اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز میں ایک تر و تازگی نظر آتی ہے، ہر جگہ وہ زندگی کی لذتیں محسوس کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے
تو وہ جوان جو بہار ہوتی ہے وہ بھی اس کو وہ فائدہ نہیں دیتی جیسے وہ اس کو جوانی میں فائدہ دیتی ہے. اس کو سنا دو. تو شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی سے دراصل اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان جب اپنی بیماری میں چلا جاتا ہے، اپنی معذوری میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی خوشحالی اور اس کی جو اچھے دن ہے اس کی آسودگی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر اتنی ہمت نہیں رہتی، اس کے اندر اتنی جرت نہیں رہتی کہ وہ اب جو اس کے مصیبتیں اور جو آلام دنیا کا حصہ ہیں، جو غم آتے ہیں، وہ ان کو برداشت کر سکے. اس کی زندگی میں تلخی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ہر چیز میں ایک اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور بچوں کی باتوں میں ان کو عجیب لگنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کیونکہ اب اس کو خود سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ ایسے باتیں کرے اور ویسے خوش ہو. جب اس کا اپنا زمانہ تھا، جب اس کے اوپر خود بہار تھی، خود رونق تھی، خود اس کی عمر کم تھی، وہ جوان تھا، تب اس کو بھی یہ باتیں اچھی لگا کرتی تھی. لیکن اب چونکہ وہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، وہ زندگی سے اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے، اور لمبی زندگی نے اب اس کو اکتا دیا ہے، وہ اپنے بستر کا ہی ہو کے رہ گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اب اس کی زندگی کی رونق، اب اس کی زندگی کی تر و تازگی فنا ہو گئی ہے، اور زندگی کی جو مٹھاس تھی، جو جوانی کا رنگ تھا، روپ تھا، وہ سب ختم ہونے کے بعد زندگی کا کڑوا پن، اس کا بڑھاپا، مصائب و آلام سے لڑنے کی طاقت کا ختم ہونا باقی رہ گیا ہے. پھر وہ کہتا ہے وَتَخُونُهُ الْأَيَّامُ، اور خیانت کرتے ہیں اس کے ساتھ دن، اور دن اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، حَتَّى لَا يَرَى شَيْئًا، یہاں تک کہ نہیں دیکھتا وہ کوئی چیز، یسرُّهُ، جو اسے خوش کرے. شاید کہتا ہے کہ اسے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی دن تھے جب وہ ہر جگہ آتا جاتا تھا، آزادی سے گھومتا تھا، ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا تھا، لیکن اب اسے ایسے لگتا ہے کہ گویا دن اس کے ساتھ اب خیانت کر رہے ہیں. دن اس کے لیے خوشیاں لے کر نہیں آ رہے، دن اس کے لیے انجوائمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، اس کا لطف ختم ہو گیا ہے، اس کی بہار ختم ہو گئی ہے، اور اس کی جو بشاشت تھی، اس کی جو رونق تھی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. گویا دنوں کا قصور ہے کہ وہ اس کے ساتھ اب خیانت کر رہے ہیں. پہلے وہ اس کو اچھے دن، اچھا اور سب کچھ پر رونق دکھاتے تھے، اب سب کچھ اس کے لیے بجھا بجھا ہے، اور دن کہتا ہے اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے خوش کرے. جو کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے خوشی محسوس نہیں ہوتی، نہ وہ بچوں کی جو کہے ہیں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، نہ وہ کسی شادی بیاہ کے موقع پر اس کو خوشی ملتی ہے، نہ اور کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب سب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ اس وقت مایوس سا اور عجیب بیمار اور کمزور سا خود کو محسوس کرتا ہے، پریشان محسوس کرتا ہے. تو جیسے آپ کو اکثر نظر بھی آتا ہوگا، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، کسی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ان کو کمپنی دی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، جس سے اپنی وہ معافی ضمیر کا اظہار کر کے وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر دوسرے لوگ ان کے سامنے جو جن بھی مصروفیات میں ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی جیسے وہ گزارے ہوتے ہیں، اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بچے یا جوان لوگ جب ہنس رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہنسنے کو بھی وہ برداشت نہیں کر پاتے، ان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بچوں کے کہے بھی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس شور ہے، اس کو پسند نہیں آ رہا ہوتا. تو شاعر کہتا ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ کوئی فنکشن ایسا ہے، اور نہ کوئی موقع ایسا ہے، نہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس پہ وہ لطف محسوس کر سکے، جس کی وہ لذت محسوس کر سکے، جس میں وہ خوشی محسوس کر سکے. اب اس کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو وہ خود دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے، دوسروں پر انحصار کرنے لگا ہے کہ لوگ اس کو اٹھائیں، لوگ اس کو دیکھیں، کیونکہ اپنی صلاحیتیں اس کی واپس ہو رہی ہیں، اس کی قوتیں کم ہو گئی ہیں، اور اب وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا کمشا میں تن بھی، میرے پر کتنے ہی لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے
ان ہلکت اگر میں مر جاؤں گا وقائل للہ درہ، اور کتنے ہی ایسے بھی ہوں گے جو کہنے والے ہوں گے کہ واہ کتنی خوبیوں والا تھا. شاعر کہتا ہے کہ اس وقت وہ جتنی معذوری اور عاجزی میں جکڑا جا چکا ہے اس کو اپنی زندگی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. جہاں وہ لمبی عمر کی خواہش کرتا تھا کہ وہ اس کو اچھا لگتا تھا کہ وہ زندہ رہے، لیکن اب وہ زندگی کا لمبا پن اس کو فائدہ نہیں دے رہا. اب اس کی زندگی کا لمبا پن اس کے لیے قابل نقصان ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی وجہ سے پریشان کیے ہوئے ہے. تو کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا، اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ مرنا تو میں نے ہے، تو کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ مجھ پر خوش ہوں گے، بہت سے لوگ خوشیاں منائیں گے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ واہ کتنی خوبیوں والا تھا. کہ آپ جب انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر اس کو نہیں ہوتی. کسی چیز کی قدر انسان کو تب بہت اچھے سے آ جاتی ہے جب وہ اس سے چھن جاتی ہے. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کچھ لوگوں کو میری قدر بھی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ واہ کتنی خوبیوں والا تھا. اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کو اس وقت میں پریشان کیے ہوئے ہوں، جن کے اوپر میں خود انحصار کیے ہوئے ہوں، اب میں خود نہیں کر سکتا اور میں ان لوگوں کو بھی تنگ کر رہا ہوں، تو وہ میرے اس دنیا سے جانے پر خوشی منائیں گے. یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے دشمن مجھ پر خوش ہوں گے کہ چلو جی اچھا ہوا یہ مرا تو ہماری جان چھوٹ گئی. اور کہتا ہے کہ ہر انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ کسی کو مکمل طور پہ خوش نہیں کر سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے. ایک صرف اللہ کی ذات ہے جس کو خوش کرنا آسان ہے. باقی اس دنیا میں کہتے ہیں نا کہ چھری کو ایک طرف دھار ہوتی ہے تو دنیا کی دو طرف ہوتی ہے. ایک طرف وہ کچھ کہتے ہیں تو ایک طرف کچھ کہتے ہیں. کوئی کسی بھی بات سے خوش نہیں ہوتا. کوئی بھی پرابلم، اگر کوئی بیمار نہیں ہو رہا تو ان کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ بھی یہ شخص بیمار نہیں ہوتا ہے تو تندرست ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے کہتے لو تم نے تو بیماری کو گلے ہی لگا لیا ہے. تو ایک مثال کے طور پہ یہ بات آپ سے کی. تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں خوش کرنا کسی کو آسان نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ مجھ پر خوشیاں منانے والے بھی ہوں گے اور کچھ لوگوں کو میری قدر بھی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ واہ کتنی خوبیوں والا شخص تھا. اس لیے وہ اب اس دنیا سے جانا چاہتا ہے اور اس کی زندگی جس کی وہ لمبی آرزو لمبا اس کو کرنے کی آرزو کرتا تھا، اب وہ اس سے تنگ آ چکا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اب جب میں مر جاؤں گا تو لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. یہ شاعر کے اپنے جو زندگی کے بارے میں اس کا غور و فکر تھا، جیسا اس نے زندگی کو پایا اور طویل العمر ہونے کی وجہ سے جو اس کو مسائل آئے اس کو اس نے اپنی شاعری میں بیان کر دیا. اب آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہیں اور